بھارت نے ایک بار پھر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ ریلی سیٹ مرالہ کے مقام پر 36 گھنٹے میں بڑے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت سے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پاکستان پہنچے گا۔ پی ٹی ایم پنجاب نے بتایا بھارت کی جانب سے ستلج کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز کو میڈیکل، کھانے، راشن اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین اور بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل دریافت کیے۔ عارضی ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ سیلاب سے 8 لاکھ غریب لوگ متاثر ہوئے جنہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ حکومت بھرپور مدد کرے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین این ڈی ایم اے کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی سیلابی صورتحال پر نظر ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا شمالی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ آخری مانسون سپیل اتنا شدت والا نہیں ہوگا جیسا گزشتہ تھا۔ ہیڈ مرالہ جسر میں پانی کے بہاؤ کی شدت کم ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی تیانجن میں ملاقات۔ ترک صدر نے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ دریاؤں میں بھارت سے آنے والے ریلوں نے تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ پاک پتن میں سیلاب متاثرین مویشیوں کے ساتھ موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور۔ میلسی سائفن میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی۔ جلال پور بھٹیا میں پریشان حال لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے چناب نے تباہی مچا دی۔ 40 سے زائد دیہات پانی کی نظر ہو چکے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلی سے شجاع پور سمیت متعدد دیہی علاقے ڈوب گئے۔ وزیرآباد کے علاقے سوہدرا میں بروقت طبی امداد نہ ملنے سے 3 نومولود دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج، سکھر بیراج اور قادر پور شینک بند کا دورہ۔ وزیر آبپاشی اور سیکٹری آبپاشی نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا بند کی سخت نگرانی کی جائے، کمزور پوائنٹس کی فوری مرمت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں کہا محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ جتنا بڑا ریلا آ رہا ہے کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا۔ یقینی بنانا ہے بند لیک نہ ہو اور پانی پکے میں نہ جائے۔ 9 لاکھ کیوسک پانی آ جائے تو بیراج متاثر ہوتے ہیں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ شہریوں اور مویشیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ جتنے دن متاثر کیمپس میں رہیں گے کھانا دیا جائے گا۔ پیچھے اتنا ہی پانی نہیں ہے اس لیے سیلابی ریلا جل نکل جائے گا۔ پاک چین دوستی پائیدار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اختلافات پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ ہمیں چین کے ساتھ مضبوط دوستی پر فخر ہے۔ شاہراہ قراقرم دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا عظیم منصوبہ ہے۔ صدر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے دوران تیاجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلبہ سے خطاب۔ کہا پاکستان اور چین کا مستقبل مشترکہ ہے۔ چین میں موجود پاکستانی طلبہ ہمارے سفیر ہیں۔ صدر آصف زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نیا قانون دہشت گردی روکنے کی سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا۔ بل میں 3 سالہ سن سیٹ کلاز شامل ہیں تاکہ مدت محدود رہے۔ قانون میں عدالتی نگرانی اور حفاظتی اقدامات شامل کیے گئے۔ اوپر بارش نیچے پانی، گھر کاروبار سب لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے میلسی کے لوگ سڑک پر آ گئے۔ کہتے ہیں کھانا ہے نہ رہنے کی جگہ، جائیں تو جائیں کہاں۔ بے یار و مددگار متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا شکوہ کرتے نظر آئے۔ لیاقت پور میں بھی متاثرہ لوگ اپنی مدداب کے تحت نقل مکانی پر مجبور تھے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے دستے فیصل آباد میں موجود۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی سے راوی پتن میں پھنسے 7 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی، مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ لاہور میں کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اسکول بند رہیں گے۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، سیالکوٹ، ناروال، بہاڑی میں بھی بادل برس پڑے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں کل سے بارش کا سلسلہ جاری۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، گجرات، ٹبہ، سلطانپور اور رنگپور میں بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، مری میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ ممبر آزاد کشمیر میں بارش، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ مانسون کا رواں سپیل 3 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ سیالکوٹ میں طوفانی بارشوں سے اربوں روپے سے بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کے والد کے نام سے منسوب خواجہ صفدر روڈ پر بھی گڑھے پڑ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 2019 میں شہر میں کروڑوں ڈالر کے پائپ ڈالے گئے جو ایک بار کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ پنجاب حکومت ان مجرموں کا ضرور احتساب کرے گی۔ سیالکوٹ میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ شہر بھر سے قافلے پریس کلب کی طرف روانہ۔ شرکا پریس کلب سے وزرائے ہاؤس جائیں گے۔ انتظامیہ نے سیما ہاؤس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ایم پی اے محمد فاروق کہتے ہیں ہماری ریلی کو ایف ٹی سی کے مقام پر روک لیا گیا، مارچ ہر صورت ہوگا، رکاوٹیں ہٹا دیں گے۔ وزرائے ہاؤس بادشاہ کا محل نہیں جہاں عوام نہیں جا سکتے۔ شکیل منگوجو کی جانب سے تبادلے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنے اور ری انشورنس کمپنی میں وزیر اعظم و وزارت تجارت کی ہدایات نظر کرنے کا معاملہ۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے پر پی آر سی ایل بورڈ اور این آئی سی ایل کے پرانے معاملات پر وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت معاملے کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایکس پر جاری پیغام میں جام کمال نے کہا بطور وزیر بورڈ کے چیئرمین اپنا نقطہ نظر اور پہلوؤں سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارتی ذمہ داریاں اور پالیسی مجھے صحیح فیصلے کرنے کا پابند بناتی ہیں۔ شکیل منگیجو تبادلے کے باوجود پی آر سی ایل بورڈ کا حصہ اور 15 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ برطانیہ کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطین کے لیے مزید امداد کا اعلان۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے، خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ غزہ میں روز تقریباً 130 خواتین بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ زچگی کے نظام کی بہتری کے لیے برطانیہ 3 ملین پاؤنڈ کی امداد دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے شہر تیانجن میں لوبان ورک شاپ کا دورہ۔ چینی میزبانوں کے ساتھ لوبان فریم ورک کے تحت تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ نئی صنعتوں میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے شعبے میں مشترکہ کاوشوں پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹیکنیکل ووکیشنل تعاون کو مضبوط بنانا پائیدار اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اہم قدم ہے۔ 2 طرفہ تعاون پاکستان کے افرادی اور وسائل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی لوبان انیشیٹو کے تحت تربیت حاصل کرنے والے پاکستانی طلبہ سے ملاقات، طلبہ کے تعلیمی تجربات پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو جدید تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کرنا صنعتی ضروریات کے لیے ناگزیر ہے۔ افغان پی او آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا آخری دن۔ ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جلوزے کیمپ منتقلی۔ ترکھم بارڈر پر شدید رش۔ آج رات 12 بجے کے بعد پاکستان میں موجود پی او آر کارڈ ہولڈرز کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کی سروس آج سے بند کر دی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے پیکج کا اعلان کیا۔ ملازمین کو 28 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ کراچی میں اے وی ایل سی پولیس کا بزرگ شہری اور بیٹے پر مبینہ تشدد۔ مومن آباد تھانے میں پولیس نے تشدد کیا، پہلے 20 لاکھ کا مطالبہ کیا، پھر 5 لاکھ روپے لے کر چھوڑ دیا۔ محمد رمضان کا الزام، بتایا پولیس نے جھوٹے مقدمے میں پھنسائے اور مارنے کی دھمکیاں دیں۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور آئی جی سے نوٹس لیں۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ شہری کے الزامات پر مبنی ویڈیو بیان موصول ہوا ہے، شفاف تحقیقات کے بعد ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔
कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 में चोर घर के सामने से गाड़ी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चोर ब्लैक कार में आए, गाड़ी से ही गली का जायजा लिया। ब्लैक कार से एक शख्स उतरा और घर के सामने खड़ी गाड़ी का दरवाजा छेड़छाड़ के बाद खोला। बोनेट खोला, इंजन में छेड़छाड़ की। ब्लैक कार से उनका साथी भी आया। दोनों तसल्ली से गाड़ी चोरी करके ले गए। लाहौर के इलाके शादरा में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक। पुलिस का कहना है मुलजमान को निशानदेही के लिए लेकर गए थे, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पत्तोकी के असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान मोहम्मद खान वॉशरूम में मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है वॉशरूम में गिरने से असिस्टेंट कमिश्नर के सर पर शदीद चोट आई। चोट और खून बहने से फुरकान मोहम्मद खान की मौत हुई। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिलें। कामरान डिस्परी ने कहा यह दिन सबके लिए रहमत है। आज़ी इख्तियार करें, तकब्बुर इंसान को कुफ्र के जहान तक ले जाता है। अल्लाह को मुनाफकत पसंद नहीं। गीबत और हसद से बचें, दिलों को साफ रखें। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें। इंडोनेशिया में अवामी ताकत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाखर्चियों और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में पार्लियामेंट हाउस के करीब हालात कशीदा। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन जला दिया। मुतादिद बस स्टॉपों पर आग लगा दी। कई गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस से झड़पें। गुज़श्ता रोज सुबह सलवेसी में मुजाहिरीन ने असम्बली की इमारत को आग लगाई थी। 3 अफराद जिंदा जल गए थे। संगीन सूरत-ए-हाल की वजह से सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। कानून साजों की भारी तनख्वाह और मराद के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। गजा के लिए एक और फ्रीडम फ्लोटेला की रवानगी। स्वीडन के नाम पर माहौलियाती कारकुन ग्रीटा समेत दीगर अरकान सवार कश्ती बार्सिलोना से खुले समंदर में रवाना हो गई। जून में इसराइली फोर्सेस ने फ्रीडम फ्लोटेला को कब्जे में लेकर आलमी इमदादी कारकुनों को मुल्क बदल किया था। गजा में इसराइल के ताजा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। 7 फलस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। इसराइली फौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनके महफूजों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। लिखा इसराइल ने ईरान से 12 दिन की जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और उनकी नक्लो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फायदा उठाया। ईरान और चीन एशिया के 2 बाजू हैं जो इलाकाई और आलमी निजाम को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की चीनी जबान में सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा दोनों मुल्क गहरी तारीखी विरासत रखते हैं। स्ट्रैटेजिक ताउन के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी आलमी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से हरा दिया। यूएई की टीम हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने जीत सैलाब मुतासिरीन के नाम कर दी। सीरीज में आज आराम का दिन है। कल अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला होगा। ट्राई सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और प्रिंसेस ऑफ वेल्स करोड़ों दिलों की धड़कन शहजादी डियाना की 28वीं बरसी। अनजहानी शहजादी को फलाही खिदमात के एतराफ में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था।